السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں نوید اختر ہاشمی، اور جیسا کہ ذوق ٹی وی پہ ہماری کام کی بات جاری ہے، تو آج میں قسط نمبر 100 لے کے حاضر ہوا. تو پہلے بتاتا چلوں ایک لائن میں انٹروڈکشن کہ کام کی بات ہے کیا. کام کی بات وہی ہے جو ہم سے کہیں سے سنی ہے، کہیں دیکھی، کسی کی آپ بیتی، اپنی آپ بیتی، یا کہیں سے پڑھی ہے. ایکچولی یہ ٹرانسفارمیشن آف نالج ہے. کوئی اچھی بات ملتی ہے تو میں شیئر کرتا ہوں، آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں، کیونکہ مجھے اگر کسی چیز سے اچھی کوئی بات ملتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں بہتری لا سکتی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ آپ کی زندگی میں بھی بہتری آئے. اور کسی اچھے اصول کو سیٹ کرنے میں کوئی اچھی بات مل جائے تو انسان اپنی زندگی کے اصولوں کو بہتر کر سکتا ہے، اپنی زندگی میں بہتری لا سکتا ہے. تو آج کی کام کی بات جو سی ہے یہ شروع کرتے ہیں. تو آج کی کام کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کمہار جو سا تھا وہ ایک چلم بنا رہا تھا. تو حکے کی چلم بنا رہا تھا. تو جب چلم بنانی اس نے شروع کی مٹی سے، تو کمہار کی بیگم آ گئی. اس نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا میں چلم بنا رہا ہوں نا. تو اس نے کہا چلم کیوں بنا رہے ہو؟ اس نے کہا چلم بنا رہا ہوں کہ اس سے سیزن ہے آگے تو لوگ حکا پئیں گے تو چلم بکے گی. اس نے کہا تم چلم کیوں بنا رہے ہو؟ تم ایسا کرو کہ تم سراہی بناؤ یا گھڑا بنا دو، ٹھیک ہے نا. تو گھڑے کا سیزن ہمیشہ ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے تم گھڑا بناؤ یا سراہی بناؤ. تو اس شخص نے کیا کیا کہ اسی مٹی سے سراہی بنانا شروع کر دی. جب سراہی بنا دی، سراہی بن گئی، تو سراہی بنا کے جب اس نے سامنے رکھی اپنے، تو یہ کیونکہ اس میں کریکٹرز ہوتے ہیں جو بولتے ہیں، کیونکہ ایک مورل سٹوری ہے یہ، تو وہ سراہی بولی. اس نے کہا کہ تم میری مٹی سے تم مجھے چلم بنانے جا رہے تھے، تو میں پریشان تھی کہ میں چلم بنوں گی، مجھ میں آگ جلے گی، میں بھی گرم رہوں گی، اور لوگ مجھ سے چھوکا پئیں گے، وہ بھی دھواں نکالیں گے اور اپنی زندگیوں میں دھواں ڈالیں گے. مگر اب تم نے مجھے سراہی بنا دیا، کیونکہ تو اب میں خود بھی ٹھنڈی رہوں گی، میں لوگوں کو ٹھنڈا پانی دوں گی، تو میرا کنٹریبیوشن جو سا ہو جائے گا وہ زندگی میں تر و تازگی کا بن جائے گا. تو تم نے مجھے نہیں بدلا، میری زندگی کو ہی بدل دیا. بات کو ذرا غور سے سننا ہے کہ تم نے مجھے نہیں بدلا، میری زندگی کو ہی بدل دیا. تو فرینڈز، کیا ہوتا ہے کہ انسان بھی ایک سانچہ ہے. انسان جب ہم بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، تو ہم انہیں کچھ نہ کچھ سانچہ دے رہے ہوتے ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ بنا رہے ہوتے ہیں. سمجھیں کہ گھر میں اگر لڑائی کا ماحول ہے تو بچوں میں وہ چیز آ جاتی ہے. گھر میں اگر جھوٹ بولنے کا ماحول ہے تو جھوٹ کی آ جاتی ہے، بچے جھوٹ بولتے ہیں. اگر چوری چکاری والا خاندان ہوگا تو وہ بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو زندگی بدلنی اصل میں کیا ہے کہ کہنے سے مراد ہے کہ سوچ کو بدلنا بہت ضروری ہے. سوچ جو سی ہے نا انسان کے اندر کو بدلتی ہے. جس بندے کی سوچ بدل جاتی ہے نا، سوچ پازیٹیو ہو جاتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کا ایک بہترین شخص بن جاتا ہے، وہ معاشرے میں ایک پروڈکٹیو شخص بن جاتا ہے. تو ہمیں کیا ہے، سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اندر کچھ ایسے فیچرز پیدا کرنے ہیں، کچھ ایسے ٹریٹس پیدا کرنے ہیں، کچھ ایسی ہیبٹس پیدا کرنی ہے کہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، نہ کہ دوسروں کے لیے نقصان ہو اس کا، ٹھیک ہے. تو جب ہمارے اندر یہ سوچ چینج ہوگی نا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور ہم نے آگے بڑھنے سے سب سے بڑی سوچ یہ ہے کہ ہم نے پروڈکٹیو بننا ہے. پروڈکٹیو سے مراد یہ ہے کہ ایسا بننا ہے جو دوسروں کی زندگی میں بھی بہتری لائے. جب آپ دوسروں کی زندگی میں بہتری لے کے آتے ہیں نا، تو آپ کی اپنی زندگی بھی بہتر ہو جاتی ہے. تو سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنی سوچ کو بدلنے کی. اگر ہم نے اپنی سوچ کو بدل لیا تو یقین کریں ہم نے اپنی زندگی کو بدل لیا، اور اگر ہم نے اپنی زندگی کو بدل لیا تو ہم معاشرے میں بہترین شخص بن کے نکلیں گے، ہمارے بچے بہترین شخص بن کے نکلیں گے. آج پاکستان میں حالات کس قدر چلے گئے ہیں کہ ہر طرف چور چکاری، بے ایمانی، یعنی کہ اس حد تک حالات گر گئے ہیں کہ لوگ بچوں کو پلانے والے دودھ میں بھی ملاوٹ کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم ان کی سوچ نہیں بدل سکے.
ہم ان کو کسی ایسے سانچے میں نہیں ڈال سکے سوسائٹی کے لوگوں کو کہ وہ لوگوں کے لیے پروڈکٹیو بنے، وہ لوگوں کا احساس کریں، لوگوں سے محبت کریں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے بہترین مخلوق بھی کہا جا سکتا ہے، اسے بدترین مخلوق بھی کہا جا سکتا ہے۔ جب یہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے تو اس سے بڑا کوئی ایدی جیسے لوگ بھی یہاں ہیں، بل گیٹس جیسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی، مارک زکربرگ جس نے پوری اپنی جو سی ہے 99% لوگ اپنی جو دولت اس نے خیرات کر دی۔ تو ایسے لوگ بھی اسی سوسائٹی میں زندہ ہیں، معاشرے میں زندہ ہیں، جنہوں نے بہترین پرفارمنس کی ہے، جنہوں نے اپنی سوچ کو بدلا اور پھر انہوں نے اپنے معاشرے کو بدلنے کی کوشش کی۔ تو اسی طرح ہمیں اپنی سوچ کو اب بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے سانچے کو، اپنے بیہیویئر کو، اپنی اندر جو ہمارے ہیں نا اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے صرف اپنا نہیں سوچنا، ہم نے دوسروں کا بھی سوچنا ہے۔ اور پاکستان میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم اتنے کھوکھلے ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں صرف اپنی غرض رہ گئی۔ ہم نہ سوچتے ہیں کسی رشتہ دار کا، نہ کسی بھائی کا، نہ بہن کا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے اس وقت۔ تو اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ گو کہ مشینی دور آ گیا، اس سے کیا ہوا کہ رشتے جو سے پیچھے چلے گئے، انسان سے محبت ختم ہو گئی، دولت سے محبت جو سی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو جتنی بھی دولت ہوگی انسان یہیں چھوڑ کے جائے گا نا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی کھرب پتی بھی ہوگا، ارب پتی بھی ہوگا، کوئی بادشاہ بھی ہوگا، کوئی حاکم بھی ہوگا، تو اس نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ پرویز مشرف صاحب دنیا میں چلے گئے، کتنی بڑی طاقت تھی، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے نا۔ اسکندر اعظم دنیا سے چلا گیا۔ تو ہر انسان نے دنیا سے جانا تو ہے ہی ہے، مگر اچھی سوچ اور جس نے لوگوں کے لیے کچھ کیا ہوگا نا، وہ جو ان سے کریکٹر ہے اچھے لفظوں میں یاد کیے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے، خدا کے سامنے بھی جب ہم پیش ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہماری سوچ اچھی ہوگی، پروڈکٹیو ہوگی، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم پہ مہربانی کرے گا جب ہم نے انسانیت کی بھلائی سوچی ہوگی۔ تو اب ہے ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی، لوگوں کو ضرورت ہے۔ یہ 100 نمبر قسط جو سی تھی، یہ میری اسپیشلی میں نے سوچ پہ بنائی ہے کہ آئیں اپنے اس سانچے کو چینج کریں، جس نے لوگوں کو جلانا ہے، لوگوں میں نفرت دینی ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کو مارنا، قتل کرنا، ایک دوسرے سے ملاوٹ کرنا، ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا، ذخیرہ اندوزی، یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے سوچ نہیں بدلی۔ ہم نے سوچ کیا دے دی ہے کہ کمانا ہے، ہم نے یہ سوچ نہیں دی کہ ہم نے اس دنیا سے جانا بھی ہے اور اس دنیا میں کچھ اچھا ڈیلیور کر کے جانا ہے۔ تو آج کی ہماری جو قسط ہے وہ اسپیشلی میں نے فوکس کیا ہے کہ آئیں اس سانچے کو بدلیں، آئیں ان بچوں کو تربیت کیجیے، آئیں آنے والی نسلوں کو تربیت کیجیے کہ ہم نے سوسائٹی میں بہترین پرفارم کرنا ہے۔ ہمارے ملک کے حالات اس وقت بہت برے جا رہے ہیں، بہت خطرناک ہو رہا ہے کام، یعنی حکمران ہمارے خربوں روپے کھا گئے، ٹھیک ہے، اور ابھی بھی وہ جو سے ہیں لوگ ان کے اوپر نعرے لگا رہے ہیں، لوگ ابھی بھی ان کو سلوٹ کرتے پھر رہے ہیں۔ صرف مسئلہ کیا ہے؟ اپنے مفاد کے لیے، اپنے ایک مفاد کے لیے ہم ہزاروں کیا لاکھوں کی زندگیوں کو برباد کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، جو کہ بہت بڑی بات، بہت ہی غلط بات ہے، بہت ہی غلط بات ہے۔ آئیں اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے نظریے کو بدلیں، اپنے سانچے کو بدلیں، اپنی عادات کو بدلیں، اس لالچ کو ختم کر کے، ٹھیک ہے، ترقی کی سوچ رکھیں۔ بجائے یہ کہ ہمیں دوسروں سے چھین کے کھانا پڑے، ہم کیوں نہ خود ہی کوئی اچھی سوچ رکھ کے خود ہی اتنا کام کریں کہ ہمیں لوگوں کو خود دینے میں مزہ آئے۔ آج ایک طرف تو چور بازاری ہے، مگر ہزاروں جگہ پہ میں نے دیکھا کوئی شہر پاکستان کا ایسا نہیں ہے جہاں کہیں فری لنگر نہ ہو۔ ایسے لوگ بھی تو دنیا میں پرفارم کر رہے ہیں نا، جو لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، وظیفے دے رہے ہیں، پڑھائیاں کرا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، یتیم خانے چلا رہے ہیں، ٹرسٹ کر رہے ہیں، ہاسپٹلس چلائے جا رہے ہیں۔ سارے لوگ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے۔ ہمیں ان سے لرن کرنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے اور ان کی طرح پرفارم کرنا چاہیے، بلکہ ان سے بڑھ کر پرفارم کرنے کی سوچ رکھنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی کہانی جو سی ہے آپ کی سوچ کو بدلنے میں مدد کرے گی، اور اپنی سوچ کو بدلیے۔ آج سے ہم نے یہ لرن کرنا ہے، ہم نے سیکھنا، اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ بندہ بھلائی کرنے والا شخص تھا، نہ کہ دوسروں کے حق پہ ڈاکے ڈالنے والا، نہ کہ دوسروں کو ملاوٹ کر کے دینے والا، نہ کہ جھوٹ بولنے والا، اور نہ کسی کے ساتھ دل آزاری کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اچھی سوچ رکھ کے سوسائٹی میں آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں دور کرے، آپ کو ترقی دے اور آپ کا اس سوسائٹی میں بہترین رول پیدا کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔